اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا بتاؤ تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے جن من گھڑت شریکوں کو پوجا کرتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی پیدائش میں ان کی کون سی شرکت ہے، یا پھر ہم نے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے جس کی کسی واضح ہدایت پر یہ لوگ قائم ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو خالص دھوکے کی یقین دہانی کرتے آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹلے نہیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھام سکے۔ یقیناً اللہ کریم بڑا بردبار، بہت بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے پہلے بڑے زوروں میں اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر آیا تو وہ ہر دوسری امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، مگر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو اس کے آنے سے ان کی حالت میں اور کوئی ترقی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ یہ حق کے راستے سے اور زیادہ بھاگنے لگے، اس لیے کہ انہیں زمین میں اپنی بڑائی کا گھمنڈ تھا اور انہوں نے حق کی مخالفت میں بری بری چالیں چلنی شروع کر دیں، حالانکہ بری چالیں کسی اور کو نہیں، خود اپنے چلنے والوں ہی کو گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس دستور کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جس پر پچھلے لوگوں کے ساتھ عمل ہوتا آیا ہے؟ اور اگر یہ بات ہے تو تم اللہ کے طے شدہ دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور نہ تم اللہ کے طے شدہ دستور کو کبھی ٹلتا ہوا پاؤ گے۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین میں کبھی سفر نہیں کیا جس سے وہ یہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، جبکہ وہ طاقت میں ان سے بہت زیادہ تھے، اور اللہ کریم ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں یا زمین کی کوئی چیز اسے عاجز کر سکے، بے شک وہ علم کا بھی مالک ہے، قدرت کا بھی مالک۔ اور اگر اللہ کریم لوگوں کے ہر کرتوت پر ان کی پکڑ کرنے لگتے تو اس زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتے، لیکن وہ ایک معین مدت تک کے لیے ان کو مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا۔ صدق اللہ العظیم۔